السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو رابعہ میں بحث چل رہی تھی کہ مصدر جو عامل ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو مصدر عامل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ مضاف ہو کر کے وہ عمل کرتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے یعنی منون ہو کر کے وہ عمل کرتا ہے، اور تیسرے معرف بال ہو کر کے وہ عمل کرتا ہے۔ مضاف ہو کر کے جو مصدر عمل کرتا ہے اس کی 2 شکلیں ہیں، کبھی اس کا مضاف الیہ اس کا فاعل ہوتا ہے اور کبھی اس کا مضاف الیہ اس کا مفعول ہوتا ہے، اس کا مفعول بہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں شکلیں چلتی ہیں۔ اس کا مضاف الیہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اس کی مثالیں آپ لوگوں نے بہت سی پڑھی ہیں، جیسے لولا دفع اللہ الناس واخذهم الربا وقد نهوا عنه واکلهم اموال الناس بالباطل، یہ ہے۔ اور وہ مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس کی مثال الا ان ظلم نفسه المرء بین اذا لم يصنها عن هوى یغلب العقل۔ تو اس کی تشریح میں نے کل کر دیا تھا، بس اسے سطحی طور سے اس کو بتا رہا ہوں۔ اور کتاب کا ایک شعر ہے، الکتاب کا سیبویہ کی کتاب کا ایک شعر ہے، تنفی یداہ الحصا فی کل حاجرۃ نفی الدراہم تنقاد السیارف۔ تو آپ اس میں جان لیجئے کہ نفی الدراہم، یہ الدراہم مفعول ہے، اور تنقاد السیارف کہ یہ فاعل ہے۔ نفی الدراہم درہموں کو ہٹانے کی طرح، درہموں کو ہٹانے کی طرح، درہموں کا ہٹانا، کون ہٹانے والا ہے؟ تنقاد یہ مصدر ہے نقدہ کا، جوہریوں کے نقد نے، جوہریوں کے نقد کے درہموں کے ہٹانے کی طرح۔ اسے میں نے شعر کو میں نے کل سمجھا دیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری اس کی تو یہ پہلی کی تشریح تھی کہ مضاف ہو کر کے مصدر استعمال ہوتا ہے، مصدر مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مضاف الیہ اس کا فاعل بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے الثانی المنون، دوسری حالت یہ ہے کہ وہ مصدر مضاف ہو کر کے نہیں، اس پر الف لام آ کر کے نہیں، بلکہ وہ تنوین کے ساتھ رہے تب بھی وہ عمل کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَإِعْمَالُهُ أَقْيَسُ مِنْ إِعْمَالِ الْمُضَافِ، اور مصدر جو ہے یہ تنوین کے ساتھ عمل کرے، یہ مضاف کے عمل کرنے سے زیادہ قابل قیاس ہے۔ یعنی عقل کے مطابق یہی ہونا چاہیے کہ مصدر منون عمل کرے، اضافت کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ مصدر جب عمل کرتا ہے تو فعل کی برابری کرتا ہے، اور مصدر تنوین کے ساتھ رہے تب فعل سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ فعل جیسے نکرہ ہوتا ہے ایسے تنوین کے ساتھ رہے گا تو نکرہ ہوگا، اور مضاف کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ رہے گا تو معرفہ ہو جائے گا، اور فعل نکرہ ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَإِعْمَالُهُ الثانی المنون، اس کی دوسری قسم یہ ہے مصدر کی کہ منون اس کی حالت، یعنی تنوین کے ساتھ وہ مصدر استعمال کیا جائے۔ وَإِعْمَالُهُ أَقْيَسُ مِنْ إِعْمَالِ الْمُضَافِ، اور اس کا عمل کرنا مضاف کے عمل کرنے سے، اس کا عمل دلانا مضاف کے عمل دلانے سے زیادہ قابل قیاس ہے، یعنی عقل سے زیادہ قریب تر ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْفِعْلَ بِالتَّنْكِيرِ، کیونکہ وہ نکرہ ہونے میں فعل کے مشابہ ہے، جس طرح فعل نکرہ ہوتا ہے ایسے ہی منون مصدر بھی نکرہ ہوتا ہے۔ بھئی تنوین ہے تو نکرہ ہوگا، بہرحال عمل کرتا ہے تو كقوله تعالی، جس اللہ تعالیٰ کا قول او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما، او اطعام یتیما، یا یتیم کو کھانا کھلانا بھوک والے دن میں۔ اس کی تقدیری ورث بنے گے ان یطعم فی یوم ذی مسغبۃ یتیما، فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں جو پریشانیوں والا ہے، بھوک والا ہے، تنگحالی والا ہے، ایسے بھوک کے دنوں میں یتیم کو کھانا کھلانا۔ او اطعام
فی یوم ذی مسغبۃ یتیما، یا یتیم کو کھانا کھلانا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یتیم جو منصوب ہے یہ یتیم اطعام کا مفعول ہے، اس وجہ سے منصوب ہے۔ تو یہاں جو دکھایا ہے وہ یہ دکھایا ہے کہ دیکھو مصدر منون ہے اور یہ عمل کر رہا ہے، تو دوسری حالت مصدر عامل کی ہوگی مصدر منون، اور پہلی حالت مصدر مضاف الی الفاعل مضاف الی المفعول دونوں ہو سکتا ہے۔ اس کی تشریح اور تفصیل آپ نے ابھی پڑھ لی ہے۔ تیسرا ہے المعرف بال، مصدر جو عمل کرے اس کے اوپر الف لام داخل ہے نا، اور الف لام کے ساتھ مصدر کا عمل کرنا یہ شاذ ہے، کبھی کبھار کیا ہے عمل، استعمال میں ایسا استعمالاً اور قیاساً یہ دونوں شاذ ہیں، ہے نا، استعمالاً اور قیاساً یہ دونوں شاذ ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار مصدر پہ الف لام داخل ہو تو وہ بھی عمل کرتا ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں الثالث المعرف بال، تیسرا یہ ہے کہ وہ مصدر ال کے ساتھ معرفہ، و اعمالہ شاذ قیاسا و استعمالا، اور اس کا عمل دلانا شاذ ہے قیاس کے اعتبار سے اور استعمال کے اعتبار سے، قولہ جیسے شاعر کا قول ہے عجبت من الرزق المسیء الہہ ومن ترک بعض الصالحین فقیرا، عجبت من الرزق المسیء الہہ ومن ترک بعض الصالحین فقیرا۔ یہ شعر پہلے آپ سمجھ لیجئے، مجھے تعجب ہوا من الرزق روزی دینے سے، المسیء گنہگار کو، الہہ اس کے پروردگار نے، رزق کا فاعل ہے الہہ، یعنی مجھے تعجب ہے اس بات سے کہ گنہگار کے پروردگار نے گنہگار کو روزی دیا ہے، اور کس بات سے مجھے تعجب ہے، بعض صالحین کو فقیر چھوڑ دینے سے بھی مجھے تعجب ہے۔ مجھے شعر کا پورا مطلب ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات سے حیرانی ہو رہی ہے کہ پروردگار گنہگاروں کو روزی دے رہا ہے اور بعض صالحین کو فقیر چھوڑ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے اس پر حیرانی ہو رہی ہے۔ شعر سمجھ گئے ہوں گے، اب اس کی ترکیب سمجھیں گے تو آپ کو محل شاہد شعر میں سمجھ میں آ جائے گا۔ عجبت من الرزق المسیء الہہ، عجبت فعل فاعل تو آپ سمجھتے ہیں، رزق رزق یرزق، رزق مصدر ہے، رزق یہ مصدر ہے۔ اب یہاں دکھا رہے ہیں کہ یہ الف لام کے ساتھ ہو کر کے عمل کر رہا ہے۔ المسیء گنہگار کو روزی دینے والا، الہہ اس کے پروردگار نے، یعنی عجبت من ان رزق المسیء الہہ، عجبت من ان رزق، ہے نا، ان اور فعل یا ما اور فعل رکھنا درست ہو تو الرزق کو ہم ان رزق المسیء الہہ کر دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس بات سے کہ گنہگار کو اس کے پروردگار نے روزی دیا، تو الرزق یہ مصدر ہے اور الہہ یہ مضاف الیہ ہو کر کے اس مصدر کا فاعل ہے اور المسیء اس کا مفعول ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نے گنہگار کو روزی دیا، اس چیز سے مجھے تعجب ہے۔ ومن ترک بعض الصالحین فقیرا، اور بعض صالحین کو فقیر چھوڑ دینے سے بھی مجھے تعجب ہے۔ یہاں اس میں اس شعر میں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں مصدر الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور وہ عمل کر رہا ہے، وہ بھی فاعل اور مفعول بنا رہا ہے۔ تو مصدر عامل، ینقسم المصدر العامل الى ثلاثة اقسام، جو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے اس کو پورے طور سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مصدر عامل کی 3 قسمیں ہیں۔ مصدر عامل منقسم ہوتا ہے 3 قسموں میں، احدها المضاف، الثانی المنون، الثالث المعرف بال، تیسرا یہ الف لام کے ساتھ وہ استعمال ہوتا ہے، اور مضاف کی 2 شکلیں ہیں وہ استعمال ہوا، منون کی کوئی شکل نہیں ہے، ایسے معرف بال کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کی ایک شکلیں ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح سے
समझ लिया है। तो ये बहस ख़त्म हुई। अब हम लोग पूरी बहस को पढ़ने के बाद ये बात जानने के लायक हो गए कि मस्दर भी अपने फ़ेल की तरह अमल करता है और उसके अमल करने की कौन कौन सी शर्तें हैं, किन शर्तों के साथ वो अमल करेगा, और मस्दर आमिल की कौन कौन सी शक्लें होती हैं और किन शक्लों के साथ वो अमल करता है। इसको मिसाल के साथ हमने समझ लिया है और हम लोगों ने इसको जान लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहस अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अगली बहस है, इसमें आप जहाँ भी मस्दर देखोगे मस्दर अमल कर रहा है कि नहीं अमल कर रहा है, तो उसका मामूल क्या है, इतनी बात को ख्याल करोगे। ये बहस जब ख़त्म हुई तो हम लोग दूसरी बहस शुरू करते हैं और उसका नाम है इस्मुल फ़ाइल। इसमें फ़ाइल तो आप पहचानते हैं। इसमें फ़ाइल की तारीफ़ क्या है? अल-वस्फ़ अद्दाल्लु अलल फ़ाइल। इस्म फ़ाइल ऐसा वस्फ़ है जो काम करने वाले पर दलालत करता है। अल-जारी अला हरकातिल मुदारि व सकनातिही, और मुदारे की हरकात व सकनात पे जारी होता है। इस्म फ़ाइल काम करने वाले को बताता है और मुज़ारे की हरकात व सकनात पे जारी होता है, जैसे ज़ारिब, मुकरिम। ये क्या मतलब है कि मुज़ारे के हरकात व सकनात पे जारी होता है? मुज़ारे की हरकात व सकनात पे जारी होने का मतलब ये है कि जिस तरह मुज़ारे में, भाई इस्म फ़ाइल तो किसी मुज़ारे से बना होगा ना, जिस मुज़ारे से बना है जहाँ जहाँ उसमें हरकत है उसके मुज़ारे में, वहीं वहीं उसके इस्म फ़ाइल में भी हरकत है, और जहाँ जहाँ उसके मुज़ारे में सुकून है, साकिन है, वहीं वहीं इस्म फ़ाइल में भी साकिन है। यह है मुज़ारे के हरकात व सकनात पे जारी होने का मतलब। जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ज़ारिबुन है, लफ्ज़ है ज़ारिबुन, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है यज़रिबु से। ज़ारिबुन का लफ्ज़ बना हुआ है यज़रिबु से। अब चेक कर लेते हैं। यज़रिबु पहला हर्फ मुतहर्रिक है यज़रिबु में और दूसरा साकिन है। यज़रिबु में पहला हर्फ मुतहर्रिक है और दूसरा साकिन है। ऐसा ज़ारिब में भी चेक कर लेते हैं, तो पाएंगे कि पहला हर्फ मुतहर्रिक है और दूसरा साकिन है। फिर जो ज़ारिब का इस्म फ़ाइल का जो फ़ेल है उसका तीसरा और चौथा चेक करते हैं। तीसरा भी मुतहर्रिक है और चौथा भी मुतहर्रिक है। ऐसे ज़ारिब में तीसरा और चौथा चेक कर लेते हैं, तीसरा भी मुतहर्रिक है और चौथा भी मुतहर्रिक है। तो इस्म फ़ाइल जिस फ़ेल मुज़ारे से बना है, जहाँ जहाँ उसमें हरकत है वहीं वहीं, यानी जहाँ जहाँ उस फ़ेल में हरकत है वहीं वहीं उसके इस्म फ़ाइल में भी हरकत है, और जहाँ जहाँ उस फ़ेल में साकिन है वहीं वहीं उसके इस्म फ़ाइल में भी साकिन है। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ऐसे मुकरिमुन, तो इसका फ़ेल ले लो युकरिमु, युकरिमु, मुकरिमुन। आप देख रहे हैं सेम मिल रहा है, यानी हरकात व सकनात इस्म फ़ाइल की हरकतें और सुकून वहीं वहीं हैं जहाँ उसके फ़ेल में हरकतें हैं और जहाँ उसके फ़ेल में सुकून है और साकिन है, कोई फ़र्क नहीं है। तो वही का इसमें कोई भी इस्म फ़ाइल ले लो, कोई भी इसमें फ़ाइल ले लो, तो वो मुज़ारे के हरकात व सकनात पर ही जारी रहेगा। हाँ, वो मुज़ारे के हरकात व सकनात पर ही जारी रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। इसी वजह से तभी वो कहा है अल-वस्फ़ अद्दाल्लु अलल फ़ाइल, ऐसा वस्फ़ है जो फ़ाइल पर दलालत करे
الجاری علی حرکات المضارع و سکناتہ، جو مضارع کے حرکات و سکنات پر جاری ہو. ولا یخلو اما ان یکون بال او مجردا عنہا، اور اس کے عمل کرنے کے اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اس کا عمل کرنا، وہ کیسے عمل کرے گا. تو اس کے عمل کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلے جان لو کہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. جہاں پہ بھی زبان میں اسم فاعل استعمال ہوگا یا تو وہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا یا الف لام سے خالی ہو کر کے استعمال ہوگا. یعنی اس کے اوپر الف لام لگا ہوگا، الف لام نہیں لگا. اگر الف لام لگا ہوا ہے تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، بلا کسی شرط کے وہ عمل کرے. اور اگر الف لام سے خالی ہے وہ، تو اس کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک ہے کہ اس سے وہ ماضی کے معنی میں نہ ہو. نمبر دو، اس سے پہلے مبتدا ہو، موصوف ہو، یا کوئی حمزہ استفہام ہو یا حرف نفی ہو. ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہونی چاہیے. اور بعض کتابوں میں ذوالحال بھی لکھا ہوا ہے، موصول بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی اس سے پہلے ہو تو چلے گا. یعنی اسم فاعل کے عمل کرنے میں دو باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. ایک بات یہ کہ دیکھیں اس کے اوپر الف لام ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کے اوپر الف لام ہے تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. اور اگر اس کے اوپر الف لام نہیں ہے تو اس کے عمل کرنے کے میں نے ابھی دو شرطیں بتائیں. نمبر ایک، ماضی کے معنی میں نہ ہو، اور حال یا استقبال کے معنی میں ہو. اور نمبر دو اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کی جس کتاب میں لکھا ہوا ہے چار چیزوں میں سے کوئی چیز اس سے پہلے ہو. تو اس کی تعریف کیا ہے، النوع الثالث من الاسماء العاملة عمل الفعل، تیسری قسم ان اسماء میں سے جو فعل کا سا عمل کرتے ہیں، فعل جیسا عمل کرتے ہیں، وہ ہے اسم الفاعل. الوصف، اسم فاعل کی تعریف کیا ہے؟ وهو الوصف الدال على الفاعل، وہ ایسا وصف ہے جو فاعل پر دلالت کرے. الجاری علی حرکات المضارع و سکناتہ، مضارع کی حرکات و سکنات پر جاری ہو. مضارع کے حرکات و سکنات پہ جاری ہونے کا مفہوم معنی میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا ہے. کضارب و مکرم، جیسے ضارب اور مکرم، اس کو یضرب اور مکرم سے چیک کر سکتے ہو. جہاں اس میں حرکت و سکون ہے فعل میں، وہیں ان کے فاعل میں بھی حرکت و سکون ہے. ولا یخلو اما ان یکون بال او مجردا عنہا، اور وہ اسم فاعل خالی نہیں ہو سکتا ہے، یا تو وہ ال کے ساتھ ہوگا یا تو ال سے خالی ہوگا. اسم فاعل کہہ رہے ہیں کہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو ال کے ساتھ ہوگا یا ال سے خالی ہوگا. فَإِن كَانَ بِالْعَمِلَ مُطْلَقًا، اگر ال کے ساتھ اسم فاعل استعمال ہے تو مطلق طور سے وہ عمل کرے گا. یعنی مطلق طور سے عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. ماضیًا كَانَ أَوْ حَالًا أَوْ مُسْتَقْبِلًا، ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو. ماضیًا كَانَ أَوْ حَالًا أَوْ مُسْتَقْبِلًا، ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو. جیسے آپ بول سکتے ہیں جاء الضارب زیدًا، آیا وہ شخص. یہاں دکھا رہے ہیں کہ اگر الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو دیکھیے کس طرح کوئی شرط نہیں ہے، اس میں کسی زمانے کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے. جاء الضارب زیدًا، مارنے والا زید کو مارنے والا آیا. ام سے لگائیں، یعنی وہ شخص ہے جو زید کو کل مارا تھا. الآن وہ شخص ہے جو زید کو بھی مار رہا ہے. غداً وہ شخص ہے جو کل زید کو مارے گا. تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں، یعنی کسی بھی زمانے میں اس کو لے سکتے ہیں اگر اس کے اوپر ال داخل ہوا ہے. اگر اس اسم فاعل کے اوپر ال ہے تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، زمانہ کوئی بھی ہو چلے گا. وَذَلِكَ لِأَنَّ ال هَذِهِ مَوْصُولَةٌ، اور اس وجہ سے کہ یہ ال موصولہ ہے. وَضَارِبٌ حَالٌ مَحَلَّ ضَرَبَ، اور ضارب یہ ضربہ کے معنی میں ہوگا اگر آپ ماضی کا مراد لے لیں، اگر ماضی کا معنی لے لیں. اور اگر ماضی کے علاوہ حال یا استقبال کے معنی میں لیں تو یہ ضارب یضربو کے مقام میں ہو جائے گا. اور فعل چاہے ضربہ رہے چاہے یضربو رہے
تمام اول فعل یعمل فی جمیع الحالات، اور فعل تمام حالتوں میں عمل کرے گا، چاہے ماضی رہے یا مضارع رہے، فعل تمام حالتوں میں عمل کرے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے باقی شرطیں آگے آ رہی ہیں، اس کو پڑھ لو، پڑھو، سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو. باتیں نہیں سمجھ پاتے ہو تو پھر میں اس کو سمجھاؤں گا، ایک ایک شرط کو پڑھ کر کے پھر میں اگلے دن انشاءاللہ سمجھاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.